آپ پنجابی سمجھتے ہیں نا جی؟ انشاءاللہ کوئی دقت تو نہیں پیش آئے گی؟ تو میں پنجابی سے آغاز اس لیے کروں گا کہ آپ حضرات کی اور میری مادری زبان بھی الحمدللہ پنجابی ہے، تو اس کے بعد اردو کی طرف بھی انشاءاللہ چلیں گے۔ تو آغاز کر لیتے ہیں جی چند رباعیات سے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ لکھتے ہیں: کیوں نہ ذکر ہووے میرے نال تیرا، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے، کیوں نہ ذکر ہووے میرے نال تیرا، میرے سنگ منسوب جو ہویو۔ تھوڑا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں طالب تیری ہستی دا، میرا تو مطلوب جو ہویو۔ میں طالب تیری ہستی دا، میرا تو مطلوب جو ہویو۔ بڑی توجہ بھائی۔ تیہا سنت جمیعو خصال ہی، ہر خوب تو خوب جو ہویو، تائیوں حاکم تیریاں ٹال گا نہیں، ایکو ایک محبوب جو ہویو، ایکو ایک محبوب جو ہویو۔ تے جدہ تیکنا دل تے چوٹ لگے۔ باتیں بالکل سادہ سی ہیں، اور اگر آپ اس کو مناسب نہیں سمجھتے تو ہم اردو کی طرف بھی انشاءاللہ چل پڑتے ہیں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں پنجابی تو ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کا ذوق تو بتا رہا ہے کہ مسلسل پنجابی ہی چلنی چاہیے۔ سنیے گا انتہائی سادہ انداز میں لکھی گئی بات: جدہ تیک نہ دل تے چوٹ لگے، اکھ چوں برسات نہیں چل دی، او دی زلف تو پچھیاں باجیں کدی، منزل ول رات نہیں چل دی۔ او دی زلف تو پچھیاں باجیں کدی، منزل ول رات نہیں چل دی۔ توجہ۔ تے حافظ حسنین دے نانے دی، کسے ہور دی بات نہیں چل دی، آ جا عرش تو واپس دھرتی تے، او تیرے بن کائنات نہیں چل دی، تیرے بن کائنات نہیں چل دی، آ جا عرش جو واپس دھرتی تے، تیرے بن کائنات نہیں چل دی۔ اگلی بات اور آخری رباعی آج کی: جیڑا بمرا بہ جائے کنڈیاں تے، ذوق تازہ کرے گا انشاءاللہ، لیکن آپ کی سبحان اللہ بھی میرا ذوق تازہ کرے گی انشاءاللہ۔ جیڑا بمرا، بمرا سمجھتے ہیں نا؟ جیڑا بمرا بہ جائے کنڈیاں تے، انہیں کلی نو سمجھے کوئی نہیں۔ آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے کہ میری بات کما حقہ اب تک پہنچ رہی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جیڑا بمرا بہ جائے کنڈیاں تے، انہیں کلی نو سمجھے کوئی نہیں، او شان رسول دا کی جانے، جیڑا ولی نو سمجھے کوئی نہیں، او شان رسول دا کی جانے، جیڑا ولی نو سمجھے کوئی نہیں، او شان رسول دا کی جانے،
جیڑا علی نو سمجھے کوئی نہیں۔ آپ کا ذوق اللہ قبول فرمائے۔ ہم بحمد اللہ تعالی اس شہر سے بلانگ کرتے ہیں، تعلق کرتے ہیں کہ جس شہر میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ جیسی ہستی کو مبعوث فرمایا تھا، پیدا کیا تھا۔ تو کیوں نہ ہم انہی کے کلام سے حمد سے آغاز کریں، اس کے بعد آگے چلیں۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کیا لکھتے ہیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں، سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سنیے حضرات، فرماتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، شوق کے ساتھ پڑھیے لا الہ الہ الا اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا افضل ذکری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بڑے ذوق کے ساتھ لا الہ لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیر فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لا نہیں، بابر بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ میرے خیال میں فقط میں ہی مائک کا محتاج نہیں، آپ بھی میرے ساتھ شاید احتیاج کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے میں ایک شعر مائک سے ہٹ کے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ مل سکیں۔ کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ دور اپنے باراہی میں کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الہ الا اللہ، پڑھیے لا
صلی اللہ ذوق کے ساتھ صلی اللہ. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں سید امین گیلانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. بڑا خوبصورت ختم نبوت پہ انہوں نے قلم اٹھایا ہے. بارہا مرتبہ ان کے کلام آپ کی سماعتوں سے گزرے ہوں گے، لیکن ایک کلام میں پڑھنے کی سعادت آپ کے سامنے حاصل کر رہا ہوں. حضرات سنیے کیا لکھتے ہیں گیلانی صاحب. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمل پوش پہ میں قربان، اس کمل پوش پہ میں قربان. صورت بھی حسین، سیرت بھی حسین. سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ. کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے اس کی منزل کا، آغاز ہے اس کی منزل کا. رک جائے جہاں جبریل امین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا حال ہے یہ، اور دیوانے اتنے بیٹھے ہیں لا تعداد. تو کیوں نہ یہ گونج کھا جائے سبحان اللہ کی صدا سے. گونج پڑنی چاہیے حضرات، مل کے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میں شعر پڑھتا ہوں پہلے مصرے کے اختتام پہ. اگر آپ کا ایمان اور دل اجازت دے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ کہیں گے انشاءاللہ. کیا لکھتے ہیں گیلانی صاحب؟ کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر. کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت
گیلانی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ یہ میرا قلم، یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بیان۔ میری آپ کی کیا مجال ہے کہ جن کا تذکرہ خود رب ذوالجلال فرماتا ہے، ہم تو سوائے حاضری کے اور کچھ بھی نہیں یہاں کر سکتے۔ کیا لکھتے ہیں گیلانی صاحب؟ یہ میرا قلم، یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بیان۔ ماں عائشہ نے فرمایا ہے، ماں عائشہ نے سچ فرمایا ہے، خلق سے کا ہے قرآن مبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ ایک دو کلام جو میں نے پڑھے ہیں یہ میرا ذاتی ذوق تھا، تو میں نے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے ذوق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، تو میرے پاس ابھی شاید تھوڑا سا وقت ہے، تو میں اب آپ کے ذوق کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسے لائک کریں گے اور سننے کے بعد سبحان اللہ کی صدا میں آپ خوبصورت رسپانس دیں گے انشاءاللہ، دیں گے نا انشاءاللہ؟ جو نعت سننا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ایک مرتبہ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، توجہ بھائی۔ میرا نعت لکھنا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت لکھنا۔ بھائی کیسے کام آ گیا ہے؟ اگلا مصرع سنیے گا۔ میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، لبوں کو میرے چومتے ہیں ملائکے، لبوں کو میرے چومتے ہیں ملائکے، کیوں زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ کیوں چومتے ہیں؟ لبوں کو میرے چومتے ہیں ملائکے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، لبوں کو میرے۔ اور میں اس کے اشعار کو مؤخر کر کے ایک کو مقدم کر رہا ہوں آپ حضرات کے خوبصورت ذوق کو دیکھ کے، اور خاص طور پہ میں معزز علماء کرام کی تھوڑی سی ہلکی پھلکی توجہ کا سہارا لے کر آپ تک پہنچاؤں گا۔ مفتی صاحب اور مولانا، میں نے الحمدللہ اللہ نے جہاں بھی توفیق دی ہے اس کلام کو پڑھنے کی، یہ شعر میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ شعر سننے کے بعد لوگوں نے صرف سبحان اللہ نہیں کہی بلکہ کھڑے ہو کے کہی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کھڑے ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ اس شعر میں یہ دیکھیے گا کہ ہے کیا جو لوگوں کو کھڑا ہونے پہ مجبور کرتا ہے، بس اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ شعر ذرا سمجھیے گا حضرات، کیا لکھتے ہیں؟ تمنا ہے معاشر میں آقا سے میرے ملاقات
مجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا، تجھے دیکھ کر یہ فرمائے آقا کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، لبوں کو میرے چومتے ہیں ملائک، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، لبوں کو میرے پاس اس کا 2 شعر اور باقی ہیں۔ میں آپ کے سروں پہ مسلط نہیں ہونا چاہتا اور نہ مسلط ہونے کا قائل ہوں۔ میں تب تک پڑھتا ہوں جب تک مجمع میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، جو نعت سننا چاہتے ہیں، اس کا اگلا شعر سننا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے! تخیلات کی دنیا میں شاعر جنت میں بیٹھا اور تھوڑا سا پیچھے میدان محشر کی یاد دلاتا ہے اور اپنا منظر بیان کرتا ہے۔ ایز اے نعت خان کیا وہاں پہ حالت تھی اس شاعر کی؟ کہتا ہے کہ میں محشر میں نعت نبی پڑھ رہا تھا، تو لیاقت فرشتوں نے مجھ کو بلایا، تو لیاقت فرشتوں نے مجھ کو بلایا، میں کیا دیکھتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے میرے ہاتھ کو سے کا جام آ گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے میرے ہاتھ کو سے کا جام آ گیا ہے، لبوں کو میرے چومتے ہیں ملائک، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ اجازت۔ وہ مولانا سجاد صاحب نے مجھے حکم کیا تھا ایک کلام کا، اس کے چند اشعار میں پڑھ کے آپ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا آپ سے۔ دائیاں جب مکے گئیں بچے لینے کے لیے، اماں حلیمہ کی ڈاچی لاغر ہونے کی وجہ سے پیچھے تھی۔ آپ نے علماء سے 12 مرتبہ سنا ہوگا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشعار پڑھوں گا۔ لیکن واپسی پہ جب اس نے کراس کیا دائیوں کو، دائیں بائیں والی کو، تو حیران تھی دائیں بائیں والی، اور انہوں نے کچھ سوالات اماں سے کیے تھے، تو اماں نے ان کے جوابات جو دیے تھے، شاعر نے اپنے انداز میں اشعار میں اسے ترتیب دیا ہے۔ کس انداز سے پرویا ہے میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بخوبی رسپانس دیں گے انشاءاللہ اس کلام پہ۔ سنیے کیا لکھتے ہیں۔ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، خدا واسطے مہربانی کرو ذرا، کوئی رسپانس نہیں ہے لیکن پتہ چلے دیوانیاں دے سامنے شعر پڑھا جا رہا ہے۔ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، میرے بغیر نام آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، جد ملی کوئی نہیں، ہوئے جد ملی کوئی نہیں، او ملے
सजरी सवेरे ते हुण चुप रह के विखायो जरा मैनू हसदा ते होंदी सजरी सवेरे उठू चन चुमेंदा होए उठू चन चुमेंदा जिथे रखदा पैरे उठू चन चुमेंदा जिथे रखदा पैरे फिर मैं क्यों ना कहां जेड़ा सब नू सोने ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया। दाइया ने सवाल किया अम्मा दस हर मां नू अपने जाती बच्चे प्यारे लगते हैं जाती पुत्र अच्छे लगते हैं शायद कायनात की कोई होर चीज़ अच्छी नहीं लगती ये दस तेरे जाती बच्चे भी तो हैं ने उन्हां दे नाल बहुता प्यारी या इस बच्चे दे नाल ते अम्मा का जवाब सुन के जिहड़ा बंदा खामोश रहा मैं समझांगा वो खामोशी हासिल करने वास्ते आया सी। तवज्जो भाई मेरी जानब स्टेज पे जो भी मेहमान तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह वो आप ही से महवे गुफ्तगू होंगे। बड़ी तवज्जो भाई शायद इस कलाम में मेरे पास इससे बढ़कर शेर ना हो और उम्मीद है कि ये हाज़री का आखिरी शेर हो ऐसा मुमकिन है लेकिन तवज्जो भाई जो नात सुन रहे हैं और तवज्जो जिनकी है वो ज़रा कहे सुभान अल्लाह। शेर सुनिएगा अम्मा का जवाब अम्मा फरमा रही हैं इस विच ते सके हाँ इस विच ते सके हाँ विच वंड नहीं कीती। बस ये विखना किहड़े बंदे खामोश ने ते क्यों खामोश ने। इस विच ते सके हाँ विच वंड नहीं कीती इस विच ते सके हाँ विच वंड नहीं कीती एनू सौण लगे हाँ होए एनू सौण लगे हाँ कदे कंड नहीं कीती एनू सौण लगे हाँ कदे कंड नहीं कीती। फिर मैं क्यों ना कहां जेड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया आखे हलीमा होया कमाले जिदा मुल्ली कोई नहीं ओ मिले लाले जेड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया। आखिरी शेर आज की हाज़री का समात करें। मौलाना इमरान शीख साहब स्टेज की जीनत बने हैं हम स्टेज पे तशरीफ़ लाने पे उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। हज़रात आखिरी शेर सुनिएगा। दाइया ने पूछा कि अम्मा शहजादियां दे बच्चे साढ़े कोल अमीरजादियां दे बच्चे साढ़े कोल आखिर पहुँच के बच्चा लैके आई हैं और कमालात कह रही हैं सब तो ज़्यादा मेरे कोल मुकाबला कराना ही हुसन दा साढ़े बच्चों के नाल मुकाबला कराना ही। आखिरी शेर अज की हाज़री का सुनो क्या खूबसूरत कलम उठाया है शायर ने। शायर कहता है अम्मा की हालत बयान कर रहा है। अम्मा फरमा रही हैं पहले हाल की सन अम्मा कह रही हैं कि हुजूर दे आन तो पहले मेरी हालत की सी पहले हाल की सन हुण हाल की ने। मेरे ख्याल में समझा नहीं सकिया शेर मेरी तरफ ज़रा देखना एक मिनट वास्ते मैं इशारे जैसे कोशिश करना थोड़ी जी। अम्मा फरमा रही ने पहले हाल की सन पहले हाल की सन हुण हाल की ने पहले हाल की सन हुण हाल की ने पहले हाल की सन हुण हाल की ने मेरे लाल अगे हुण मेरे लाल अगे ए तुहाडे बाल की ने मेरे लाल अगे ए तुहाडे बाल
بھائی. جزاک اللہ جزاک ماشاء اللہ، اللہ بہت شکریہ. ماشاء. یہ ہمارے سیالکوٹ کے ہیں بھائی، پتہ ہے نا سب کو. چلو آج بتا دیا پھر میں نے. السلام حضرت خیریت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یقین کریں ہمارے ایمان کو تازہ کروا رہے تھے. اللہ کی پکڑنا ہمارا سننا قبول کروائے. ہمیں اپنے ادارے کے مطلب مولد اسلام محبوب العلماء حضرت مولانا عمران بشیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ